ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 19 سے کما آیت نمبر 89 وقل کہہ دیجئے انی بے شک میں تو النذیر ڈرانے والا ہوں المبین کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ڈرانے کا ذکر ہے، خوشخبری دینے کا ذکر نہیں ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ بات جو ہے نا منکرین کے ساتھ ہو رہی ہے. مخاطبین کون ہے؟ منکرین، کافر لوگ. النذیر المبین، کھلم کھلا ڈرانے والا. اور اس کی تفسیر میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بارے میں کہ آپ کس طرح ڈرانے والے ہیں، کس چیز سے اور کیسے ڈرانے والے ہیں. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، میری مثال اور اللہ نے جو کچھ دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال اس آدمی کی مثال جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں. یعنی پہلے زمانے میں لوگ دشمن سے ڈرانے کے لیے چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اتار دیتے تھے. اس سے تشبیہ دی ہے، یعنی میں اس طرح سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ میں آگ سے بچا رہا ہوں، سو تم بچ جاؤ. اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مان لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے. اندھیرے ہی میں اس کے پیچھے چلے، آرام سے چلتے ہوئے بچ نکلے. اور ایک گروہ نے اسے جھٹلا دیا اور صبح تک وہ اسی جگہ پہ رہا. صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کیا، انہیں ہلاک اور نیست و نابود کر دیا. تو کہا نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی، اندھیرے میں مجھ کو سچ مانا اور میری بات مانی، اور جو کچھ میں لے کر آیا اس کی پیروی کی. اور دوسری مثال اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور اس حق کو جھٹلایا جو لے کر میں آیا ہوں. تو دو لوگوں کی مثال یہاں پہ دی، وہ جو آپ کے ڈراوے میں ڈر کر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ نہیں مانتے بلکہ ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے. تو کہا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہہ دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی مقتسمین، جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ لوگ جنہوں نے جعلوا کر دیا قرآن کو عضین ٹکڑے ٹکڑے. اب آپ کو ان آیات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ بات پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈرانے کی ہے اور آگے فوراً ہی بات جو ہے نا چینج ہو گئی، جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر. اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. یعنی اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ میں اس عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں جو کہ نازل کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر دیا کتاب کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قرآن کو، کتاب کو. تھوڑا سا اس کو
دھیان سے سمجھ لیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو انزلنا ہے اس کا مفعول کیا ہے، جو پیچھے بات ہو رہی ہے عذاب کی، اس کا مفعول محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے۔ انزلنا کا مفعول کیا ہے؟ العذاب، کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ کیسے عذاب سے؟ وہ عذاب جو ان لوگوں پہ نازل کیا گیا جنہوں نے مقتسمین تقسیم کر دیا۔ کس چیز کو؟ قرآن کو۔ اب یہاں پہ قرآن سے مراد یہ ہمارے والا قرآن نہیں ہے، یہاں پہ قرآن سے مراد پچھلی تمام کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے، پہلی انبیاء کی کتابیں، کیونکہ قرآن کا مطلب پڑھنا ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو وہ کتاب بھی پڑھی جاتی رہی، اس لیے ان کو بھی قرآن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ پچھلی کتابوں کی، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، ان کی بات کی گئی۔ اور قرآن میں ویسے بھی جب اس قرآن کی بات ہوتی ہے نا، تو اکثر استعمال ہوتا ہے ھذا القرآن یا ذالک الکتاب، تو اشارہ موجود ہوتا ہے کہ بات اس قرآن کی گئی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کا اپنی کتاب کو پڑھنے کے بارے میں کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن پڑھنا بہت ہلکا کر دیا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی سواریوں کے متعلق حکم دیتے تو ان پر جو ہے زین ڈال دی جاتی اور آپ سواریوں پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر یہ والا قرآن تو نہیں نازل کیا گیا، تو ان کی اپنی کتاب تھی۔ مقصد اس دلیل کا یہ ہے کہ جو پہلی کتب ہیں ان کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی پڑھی جانے والی کتابیں ہیں۔ اب کیا کہا گیا، اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سمجھ میں آئی ہمیں کہ جو پہلے لوگ تھے نا، جو پہلے قومیں تھیں، جس طرح انہوں نے کتاب کے کچھ حصے کو لے لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی نا، عظیم، عزت ان کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جز یا ٹکڑا، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتاب کے کچھ حصے کو لے لیا اور کتاب کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دیں کہ میں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو ان لوگوں پہ نازل کیا گیا جنہوں نے کتاب کے کچھ حصے کو لے لیا اور کتاب کے کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی ان کی حقیقت واضح یہاں پہ کی گئی۔ تو اس کی جزا دنیا کی رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اب مخاطبین یہاں پہ کون ہے؟ یہاں پہ مخاطبین اسرائیل بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کے پاس جو تورات تھی اس کے کچھ حصے کو ماننا شروع کیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی صاف موجود تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کتاب کے اس حصے کو ماننا چھوڑ دیا، اس کو چھپا لیا۔ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی جو تمہاری قومیں تھی آنے والی، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا اور چھپا لیا اور کچھ مان لیا، ان پر عذاب آیا۔ تو اے اسرائیلی لوگوں، عیسائی اور یہودی جو لوگ ہیں، تم بھی اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ دو۔ دوسرا، مشرکین مکہ کو بھی اس قرآن کے ذریعے، یعنی اس بات کے ذریعے ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب ہے تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ آج تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی باتوں کو مانتے ہو اور آدھی کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہو کہ قرآن ہماری مرضی کا لے کے آیا جائے یا قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، یا پھر یہ کہتے ہو وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ کہ کاش تو نرمی کرے، یعنی کتاب کو جو بیان کر رہے ہیں نا، اس میں کچھ کنسیشن ہمیں دے، ہمیں کوئی ریلیکس رکھو کچھ احکامات میں، ہم بھی تم پہ نرمی کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔
تو بات ان کو کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ دونوں گروہوں کو، وہ بنی اسرائیل تھے یا پھر قریش مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، دونوں کو، کہ اسرائیل جو تھے وہ اپنی کتب، جو ان کے پاس قرآن تھا، جو ان کے پاس کتب تھی، ان کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ حصے کا انکار کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ چیلنج اور یہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور ان کے آگے یہ آفر رکھتے تھے کہ کتاب کو ہماری مرضی کا بدل دو، ہماری مرضی کا کر دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، یا تم ہم پہ نرمی کرو، ہم بھی تم پہ نرمی کریں گے۔ اس بات کی سمجھ آئی کہ ما انزلنا کا اگر مفعول العذاب محذوف ہو تو اس کی تفسیر کیسے ہوگی؟ اب دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کما انزلنا کا تعلق جو ہے پچھلی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سے ہے، یہ پچھلی آیت جو کل ہم نے سیکھی تھی، اور انزلنا کا مفعول محذوف یہاں پہ کیا ہے؟ الکتاب، اور اس کا پھر مطلب یہ ہوا، اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی قرآن اور قرآن عظیم عطا فرمایا، جیسا کہ ان لوگوں پر کتابیں نازل کی تھی جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی حصے کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، تو جب ہم ان پر کتاب نازل کر سکتے ہیں تو آپ پر جن کی زندگی پاکیزہ ہے اور یہ لوگ اس زندگی کے 40 سال گواہ بھی ہیں، تو پھر ہم آپ پر یہ تو 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں، سبع مثانی اور قرآن عظیم کیوں نہیں نازل کر سکتے؟ جس طرح ہم نے ان لوگوں پر کتاب نازل کی۔ انزلنا کا مفعول اس تفسیر میں کیا ہے؟ الکتاب، ٹھیک ہے؟ پہلی والی تفسیر میں تھا العذاب، اس لحاظ سے بھی ہم نے بات سمجھی۔ اس لحاظ سے بات کیسے سمجھیں گے کہ جس طرح ہم نے کتابوں کو ان لوگوں پہ نازل کیا جنہوں نے بعد میں اس کتاب کے بعض حصے کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، تو ہم آپ پر بھی تو کتاب نازل کر سکتے ہیں نا، اور ہم آپ کو بھی دہرائی جانے والی خوبصورت آیات دے سکتے ہیں۔ آپ کی تو زندگی بڑی پاکیزہ ہے۔ آگے بڑھے، ان آیات کی دونوں طرح کی تفاسیر، دونوں تفاسیر ہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کچھ چیزیں بعض اوقات نا، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں مفعول یعنی جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور بعض اوقات سبجیکٹ بھی محذوف ہوتا ہے۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، تو اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کانٹیکس کے لحاظ سے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، کانٹیکس کے مطابق بات بتاتا ہے کہ اس کے کیا میننگز ہیں، تو پھر اس لحاظ سے تفاسیر جو ہے نا 2 یا 3 ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دونوں اور تینوں صحیح ہوتی ہیں۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، محذوف ایسے نہیں ہوتا، مخذوف، میم خا زال اور با اور فا۔ مخذوف کا مطلب ہوتا ہے جیسے خذف سے نکلا ہے نا، خذف کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ گر جانا یا چھپ جانا، اس چیز کا خذف کر دیا گیا۔ تو مخذوف کا مطلب ہوا چھپا ہوا، یعنی واضح نہیں ہے، حذف ہے، یہاں پہ بتایا نہیں گیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اس کو چھپا دیا گیا، یعنی مبہم رکھا گیا۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، لا البتہ، نسألن ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ان سے، اجمعین سب کے سب، عما كانوا يعملون اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گی اور ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور یعملون میں دل، زبان، جسم کے تمام حصوں کے فعال شامل ہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی کر گزرے ہیں، ہاتھ کی موومنٹ، ان کے دل کا دھڑکنا، دل کس کے لیے دھڑکتا ہے، کس کے لیے پریشان ہوتا ہے، مایوسی، کفر، نافرمانی، ہر چیز کا ان سے سوال کیا جائے گا جو جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب پیچھے
قیامت کی بات ہوئی تھی نا، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. اب اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سے سوال کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کسی سے سوال کرنا ہی نہایت خوفناک بات ہے، خصوصاً جب زبان، دل اور اعضاء کی ہر عمل کے متعلق سوال ہوگا. اور آسان حساب صرف ان لوگوں کا ہوگا جن کا دفتر پیش ہونے پر کسی سوال و جواب کے بغیر نجات، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حساب آسان کر دے. اللہ کی آسان حساب کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. اگر اللہ کسی کا حساب کریں گے نا، ہم بچ نہیں پائیں گے، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. اور یہاں پہ ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے، یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی شدید ہونے کی صورت ہے کہ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں حساب کریں گے. بچنا اس نے ہی ہے جس کا حساب نہیں ہونا. تو ان آیات میں قیامت کے دن تمام کفار سے سوال کیا جانے کے متعلق حقیقت بیان کی گئی ہے. اور سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ پھر اس دن نہ کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہ کسی جن سے. اب آپ کہیں گے کہ دونوں آیت ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں. ادھر کہا جا رہا ہے سوال ہوگا، اور سورہ رحمان کے اندر کہا گیا کہ کوشچن نہیں ہوگا. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا ہے کہ کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا کیا. یہ کوشچن نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کو پہلے سے ہی جانتے اور زیادہ جانتے. سوال یہ ہوگا کیوں کیا، پوچھا جائے گا کیوں کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کیا. اللہ کو پتہ ہے انسانوں نے کیا کیا، بس کیوں پوچھا جائے گا، اور کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. اور یہ ایک طرح کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب ہمارے لیے آسان کرے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جب ڈر جاتے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو جنتوں میں جگہ عطا کرتی. تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ڈر کے کامتے رہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے پھر وہ نیک عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور برے کاموں کو بھی چھوڑتا ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے، بما جس کا تؤمر آپ حکم دیے جاتے ہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے مشرکوں سے. یستع کا مطلب یعنی فَاصْدَعْ جو آپ کو کہا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صدع. صدع کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کو خوب کھول کر بیان کرنا، بالکل واضح کر دینا. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، اس کے بعد ان آیات میں چھپ کر دعوت دینے کی بجائے اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے کا اور مشرکین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا انا کفینا کا، انا بے شک ہم، کفینا کا، کفینا کافی ہے ہم کا آپ کو، المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے. تسلی دے دی کہ آپ کا، آپ سے استہزاء کرنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ ان کا جواب ان کو خود ہی دے دے گا.
یہ حکم جو ہے مکہ میں نازل ہوا اور مدینہ گئے تو وہاں کفار اور اہل کتاب سے جنگ شروع ہوئی، تو خطرے کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے تھے۔ تو جب سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی نا، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ تیرے رب کی جانب سے نازل ہوا، اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر پہرے داروں سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو چلے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے اللہ کا کافی ہونے کا حکم آ گیا تھا۔ تو سوچیے، میں جب یہ آیت پڑھی تھی تو میں سوچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کتنا مضبوط ہے نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو واقعی اپنے لیے کافی سمجھا اور فوراً سے باہر لگے ہوئے جو گارڈز تھے ان کو فوراً سے بھیج دیا۔ ہم لوگوں کا یقین اللہ پہ اتنا پختہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جب ہمیں کہا جائے کہ آپ کو اتنا سپورٹ کیا جائے گا، یہاں کی مدد کی جائے گی، تو ہم چیک کرتے ہیں پہلے ہم کہ واقعی مدد آتی ہے کہ نہیں، اور پھر ہم توکل اپنا اللہ پہ مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن توکل دراصل یہی ہے کہ انسان چیز کو دیکھے بغیر کہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم ان سے نپٹ لیں گے، آپ بے خوف و خطر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم آپ کو بچائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 مین آدمی تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مذاق اڑانے والوں کی شکایت کی۔ کہتے ہیں کہ ان 5 کو اتنی بری طرح اللہ نے فوت کیا کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی عبرت تھی اس کے اندر۔ ایک اور حدیث ہے، اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے نا، ان سے متعلق یہ حدیث ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھے تھے، ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو بنو فلاں کی ذبح کردہ اونٹنی کے رحم میں بچے کے اوپر والی جلی اٹھا کے لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں تو اس کی پیٹھ پہ رکھ دیں۔ ان میں سے سب سے بدبخت شخص اٹھا تو اس نے وہ جلی لا کر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش مجھ میں آپ کے دفاع کی طاقت ہوتی۔ وہ لوگ سب اللہ کے نبی پر ہنستے رہے، ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر لوٹ پٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے، سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اس کو آپ کی کمر سے اتار پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا یا اللہ قریش کو پکڑ۔ آپ کی یہ بد دعا پر اتنی شاخ گزری، وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف
اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ، اور ایک ساتواں بھی گنا جو ہمیں یاد نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان تمام آدمیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے تھے بدر کے کنویں میں، میں نے ان کو گرا ہوا دیکھا ہے، بدر کے کنویں کے اندر گرے ہوئے پڑے تھے۔ آپ وہ سوچئے کہ ہم جب اس چیز کو پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے محبوب ترین، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے، امیجن کریں کہ کتنی بری حالت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہیں کیا اپنا مذاق اڑانے والوں پر، اور یہ اس قدر برا فعل انہوں نے کیا، ایک تو آپ پر آپ کا مذاق بنایا اور پھر ہنستے رہے اوپر سے۔ ابھی اللہ کے رسول نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کا دل تو چاہتا ہے نا کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جائے، ایسے لوگوں کو تو معافی کا بھی حق نہیں ہے، ان کو معاف کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے، ان کا دفاع کرنے والوں میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی، انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے، کوئی آپ کا دفاع کرے یا نہ کرے، ہم آپ کا دفاع کرنے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے الہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ شرک تھا۔ اب یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عنقریب انجام دیکھ لیں گے۔ دنیا میں ان کے انجام کا ذکر اوپر گزرا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انکا، بے شک آپ، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، سینہ آپ کا، بما یقولون، اس وجہ سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، سینہ تو تنگ ہو ہی جاتا ہے نا، اتنا زیادہ مذاق، وہ بھی لیڈر کا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پریشان ہوتے ہوں گے، وہ بھی تو انسان ہے نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے اتنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ بالکل بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان کے ساتھ بدلہ لے جا کے ان کو برا بھلا کہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ویسا کریں جیسے انہوں نے کیا۔ بہت پیارے الفاظ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ ایسی ہی تسلی ہمیں بھی اپنے پیاروں کو دینی چاہیے جب ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جب وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، جب لوگوں کے مذاق سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے جن کو لوگ ہرٹ کرتے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اپنی تکلیف کو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے سامنے رکھیے تو ذرا بھی تکلیف نہیں ہے۔ ہماری تکلیف، ہماری کیفیت، آج تک ہم پہ کسی نے ایسے ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا ہوگا جو تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ آج تو نان مسلمز بھی یہ کہتے ہیں کہ جو تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے نا، دنیا کے کسی بڑے انسان نے اپنی تکالیف نہیں برداشت کی جتنی انہوں نے کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بھی تو کتنا بڑا تھا نا۔ تو اللہ اپنے قریبی بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں
اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے حالات سے ہر وقت خبردار ہیں، ہماری توجہ آپ کی طرف ہے، اب بھی آئندہ بھی، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن کفار کی زیادتیوں اور استہزاء کا علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بس تسبیح کیجئے حمد کے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب، نقص اور ہر ایسی چیزوں سے پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ان تمام صفات کمال کے ساتھ تعریف کرنا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی تسبیح میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی، پاکی، عیب اور کمی سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، اور حمد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے جس کے وہ لائق ہے، جو اس کے شان کے مطابق ہے۔ تو قرآن میں باقی بہت سے مقامات پر ہر مصیبت اور تنگی میں صبر اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی علاج کیا ہے؟ ہمارا علاج کیسے کیا جا رہا ہے کہ جب بھی پریشان ہو، جب بھی دل تنگ ہونے لگے، جب بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انسان ہارٹ ہوتا ہے، تو پہلا عمل اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بہت سی تسبیحات ہیں جو ہم سب کو آتی بھی ہیں، تو جب بھی پریشان ہو، مشکل میں ہو، تو وظیفہ ہمیں مل گیا۔ قرآنی وظائف جو ہے نا، یہ بڑے اثر رکھتے ہیں، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائے، تو ان وظیفوں کو اگر کریں گے تو باقی وظائف کی بھی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جو صبح شام کے اذکار کے اندر ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں اللہ کی تعریف ہے، حمد ہے۔ تو کہ اگر ہم صبح شام اس کو پڑھتے ہیں 100 مرتبہ، تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، شیطانی شر ہے یا انسانی شر ہے۔ پھر اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار کے اندر ہی تسبیحات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ والی بھی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو ان تسبیحات کو بھی اللہ ہم سب کو کرنے کی جو ہماری ڈیوٹی ہے توفیق عطا کرے، ہمارے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے۔ اور دوسرا عمل کیا بتایا؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائے۔ جس طرح قیام اور رکوع کی بات ہو تو ہم اس سے مطلب لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا، تو اسی طرح جب سجدے کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا کرنا؟ سجدہ کرنا، یعنی گویا کہ نماز ادا کرنا، نوافل پڑھنا، اللہ کے سامنے جا کے جھک جانا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ تو جب مشکل پیش آئے، پہلی چیز زبان سے ذکر کرنا، اور دوسری چیز اپنی باڈی کو بھی جھکا لینا اللہ کے سامنے، اپنی زبان کی بھی عاجزی کا اظہار کرنا اور اپنی باڈی کی عاجزی کا بھی اظہار کرنا۔ ایک تو اس سے یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، نفل وغیرہ ادا کرے، نماز پڑھے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو جب بھی انسان کو پریشانی مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیحات بیان کرے اور ساتھ ساتھ نماز کی طرف لپکے، انسان کو حل بھی مل جاتا ہے، سکون بھی مل جاتا ہے۔ اور اس سے نا ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تسبیحات کے ساتھ سجدہ، کہ صرف تسبیحات ہی کرنا کافی نہیں ہے کہ انسان بس اللہ کا ذکر کرتا رہے زبان سے اور کہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ عاجزی بہت ضروری ہے۔ باڈی جو ہماری ہے وہ بھی عاجز ہونی چاہیے، کہ ہم تو ویسے کر کر کے چل رہے ہیں، لوگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں، اور چلو تسبیحات کرتے رہے تو ہم
ہمارے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پورے کے پورے جھک جائیں اور ان تمام چیزوں کی برکات سے فکر اور غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی طریقہ سکھایا تھا مشقت کے بعد تھکاوٹ کے بعد آرام حاصل کرنے کا. انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے خادمہ کی درخواست کی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوتے وقت تسبیحات سکھائیں کہ یہ تسبیحات کرو اور یہ تسبیحات کرنے سے تم خود بہت تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ آپ پر جب بھی کوئی معاملہ آتا تو آپ نماز میں مصروف ہو جاتے. تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. اور وہ کون سی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ چلیں آج آپ مجھے بتائیں وہ کون سی تسبیحات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی. کس لیے؟ کہ خادمہ کے نعم البدل. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ تسبیحات رات کو سوتے وقت پڑھیں اور ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس اذکار میں شامل ہے. اور رات کو سوتے وقت پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائی کہ تھکاوٹ کے بعد یہ پڑھی جائیں تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم بھی تو تھکتے رہتے ہیں نا سارا دن کام کر کر کے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ رات کو ایک خادمہ ہو اور ہمارے پاؤں دبائے مالش کرے. تو اگر نہیں ہے کوئی تو ہم خود ہی اپنے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ مالش کر سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ کریں گے تو ہمیں بھی آرام آئے گا انشاءاللہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجیے اپنے رب کی. حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. اور یقین سے مراد یہاں پہ موت ہے، یعنی موت آنے تک اپنے رب پر اپنے رب کی عبادت پر قائم رہے. موت کو یقین اس لیے فرمایا گیا کہ ہر جاندار کے لیے اس کا آنا یقینی ہے، آپشنل نہیں ہے. قرآن میں بہت سے مقامات پر موت کو یقین کہا گیا، جیسے کہ سورۃ مدثر کے اندر ہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ پہنچا، یعنی موت آ پہنچا، موت آ گئی. تو موت تو آنی ہی آنی ہے، مسئلے یقین کے آنے تک مسئلے آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کام نہیں کہا گیا، لیکن یہ بذات خود ایک کنسسٹنسی سے کیا جائے تو ایک بہت اہم عمل ہے. مسئلے کس کو نہیں آتے؟ ہر ایک کو آتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے. یہ نہیں اللہ کے رسول کو کہا کہ آج کے بعد آپ پر کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلی دیتے کہ آپ کو کہتے کہ اے نبی آپ پر تو کوئی آئندہ مشقت ہی نہیں آئے گی، کوئی تھکن نہیں ہوگی، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا. یہ انسان ہونے کے ناطے جب تک ہم انسان ہیں نا تو تھکنا ہماری نیچر میں ہے. انسان جب تک ہم ہیں تو اس لیے تسلی اس طرح دی گئی کہ آپ کے پاس تھکن کا حل، مشقت کا حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں. آپ کا دل جو تنگ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونے لگے گا، اور جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے یا ذہنی بیماری ہے، سب کا حل اس کے اندر ہے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا کرے، جو روحانی بیمار ہے ان کو بھی، جو جسمانی بیمار ہے ان کو بھی، جو ذہنی بیمار ہے ان کو بھی. اور علاج جو اللہ نے بتایا وہ کریں گے انشاءاللہ. تسبیحات بھی کریں گے، اللہ کے سامنے عاجز بھی ہوں گے، نماز پہلے سے زیادہ اپنی اللہ کے سامنے جا کے نمازوں کے اندر بہتری لائیں گے، اور اسی طرح باقی دوسرے جو کام اللہ نے ریچولس ہیں اسلام کے ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے. الحمدللہ اس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی خوبصورت موتی روز لیتے رہتے ہیں، مفت میں ہمیں مل جاتے ہیں. اللہ کی کتاب کو دیکھنے کا، سیر کرنے کا موقع
اللہ ہم سب پہ راضی ہو اور ہمیں ذکر کرنے والی زبان، تسبیح کرنے والی، حمد کرنے والی زبان اللہ عطا کرے، اور اللہ ہمیں سجدہ کرنے والوں، زیادہ سے زیادہ سجدہ ریزی کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔